رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس یہی ہے، اس کے بعد کیا کہیے؟ شریعت کا ہے اسرار کے ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ جب ان کا ذکر آئے دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ کہیے۔ محمد کی نبوت دائرہ ہے نور وحدت کا، اسی کو ابتدا کہیے، اسی کو انتہا کہیے۔ میری سرکار کے نقش قدم ہے جنت کے فاصلے، یہی وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہیے۔ واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستو، آج کے اس جمعہ میں کوشش کروں گا کہ امام الانبیاء حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے چند گوشے آپ کی سماعتوں کے نظر کروں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح اور ٹھیک طریقے سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ پیغمبر کی ولادت یہ جہانوں کے لیے رحمت تھی۔ آپ سے پہلے دنیا کفر و ضلالت کی دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، شرک و بت پرستی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آپ کی ولادت جہانوں کے لیے رحمت ہے اور نور بن کر آئے ہیں۔ اور ایک ایمان والا، اس کے یہ جذبات ہوتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کی زندگی کو سنوں اور سمجھوں۔ اور انسان کوشش یہی کرتا ہے کہ جس کے ساتھ جتنا تعلق مضبوط ہوتا ہے اس کے ہر پہلو کو جاننے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس کے قریب قریب ساری چیزوں کو جاننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جب دنیا میں کفر حد سے بڑھا، جہالت و ضلالت کے ڈیرے پڑ گئے، دنیا ظلمت کی عمیق گہرائیوں میں جا پڑی، اللہ کو جاننے والا کوئی نہیں، اللہ کو پہچاننے والا کوئی نہیں، تو ایسے موقع پر اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو بھیجنے کا فیصلہ فرمایا۔ اور جب آپ دنیا میں آئے تو عجیب قسم کے واقعات رونما ہوئے۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ، مورخین نے لکھا ہے کہ ان کی ولادت سن 545 عیسوی میں ہے۔ آپ کی عمر میں اقوال مختلف ہیں، اس اعتبار سے آپ کی عمر 25 سال بنتی ہے، اور آپ کی ولادت سے 2 مہینے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ کی وفات جو ہوئی ہے وہ سن 71 عیسوی میں ہوئی ہے، کیونکہ حضور کی ولادت 20 اپریل 571 عیسوی ہے۔
اور یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ آج مشہور جو عوام میں ہے وہ 12 ربیع الاول حضور کی ولادت کا دن ہے، حالانکہ جمہور علماء کے نزدیک یہ ٹھیک نہیں۔ حالانکہ صحیح یہ ہے کہ حضور کی ولادت کا دن 9 ربیع الاول ہے، اور 12 ربیع الاول یہ حضور کے اس دنیا سے جانے کا دن ہے۔ پیدائش میں اختلاف ہے، 9 ربیع الاول یا 8 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول، لیکن آپ کے اس دنیا سے جانے پر اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ جب آپ دنیا میں آئے تھے تو کون جان رہا تھا کہ آنے والا مولود یہ اتنا قدر و منزلت والا ہوگا کہ دنیا اس کو جانے گی۔ اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ اکثر بیشتر ولادت کے دن لوگ بھول جاتے ہیں، پیدائش کے دن بھول جاتے ہیں۔ خدا نہ کرے اگر کسی کا جوان بیٹا گزر جاتا ہے نا، وہ دن بھولا نہیں کرتا، وفات والا دن نہیں بھولا کرتا، اس لیے کہ جب دنیا میں پیغمبر آئے تو کتابت کا اتنا زیادہ زور نہیں تھا، لیکن جب آپ دنیا سے گئے ہیں اسلام کا سورج نصف النہار پر جگمگا رہا تھا، بالاتفاق حضور کا دنیا سے جانے کا دن 12 ربیع الاول ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا آئے کیسے؟ آپ کی پیدائش میں نے بتایا 20 اپریل 571 عیسوی صبح صادق کے ٹائم آپ پیدا ہوئے ہیں، اور جب آپ کی ولادت ہوئی نا، مورخین نے لکھا ہے کہ سیدہ آمنہ کے گھر میں ایسے حالات تھے کہ آپ کے گھر میں اتنا تیل تک موجود نہیں تھا کہ چراغ جلا سکے، دیا جلا سکے۔ لیکن میرے دوستو، ایک یہ بات ہے کہ گھر میں نہیں تھا، لیکن ایک بات یہ بھی ہے نا کہ جہاں جہانوں کے سردار شہنشاہ بطحا کائنات کے سردار جب پیدا ہو رہے، وہاں ان چراغوں کی ضرورت بھی کیا ہوگی۔ آپ عبد المطلب کے گھر میں آمنہ کے گود کوکھ سے پیدا ہوئے، اور جب آپ پیدا ہوئے نا، اس وقت تقریباً جو بڑے بڑے شہنشاہ بڑی بڑی بادشاہتیں تھے، ان میں ایک ہلچل مچ گئی کہ ہوا کیا۔ آپ جب پیدا ہوئے، حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو ایک یہودی مکے میں آیا ہوا تھا، تجارت کے سلسلے میں، صبح سویرے بیت اللہ میں آتا ہے، کہتا ہے مکے والو آج تمہارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ اب وہ کیا جانے کہ پیدا ہوا نہیں ہوا، کون کس سے چھان بین کر رہا ہے بچہ پیدا ہوا کہ نہیں، وہ کہنے لگا ہمیں تو پتہ نہیں۔ اس نے کہا کہ آج کی رات میں اس امت کا نبی پیدا ہوا ہے، آج کی رات میں اس امت کا نبی پیدا ہوا ہے، ذرا تلاش کرو کہ آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے۔ تلاش بسیار کے بعد بتایا گیا کہ عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے، حضرت عبداللہ کا لخت جگر پیدا ہوا ہے۔ اس نے کہا ذرا مجھے لے چلو، مجھے دکھاؤ۔ اور وہ یہودی جب پہنچا نا حویلی مطلب میں، اس نے پیغمبر کے چہرے پر نظر ڈالتے ہی کہا ہائے، نبوت بنی اسرائیل میں سے نکل گئی، یہودیت میں سے نبوت نکل گئی، اور بے ہوش ہو کر گر پڑا اور کہنے لگا مکہ والو یہ ہے آخری نبی ہو، یہ مولود جو ہے یہ آخری نبی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ تم پر ایک ایسا حملہ کرے گا
جس کی آواز مشرق مغرب سنے گا. اور وہ فتح مکہ کے موقع پر پھر ہوا. یہ تو حالات یہ بنے. لیکن جب آپ کی ولادت ہو رہی تھی، آپ اس دنیا میں جب آئے ہیں، اور کس حال میں آئے؟ مختون مقطوع السرہ. آپ کا ناپ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، بچے کی ناپ اور ماں کی آنت ملے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کی ناپ کی آنت پہلے سے کٹی ہوئی تھی. آپ پر کوئی آؤ اور گند بھی نہیں تھا. آپ جب پیدا ہوئے ہیں، آپ نے کروٹ بدلے اور سجدہ کیا اور پوری دنیا کو پیغام دیا کہ میں لات سے، منات کے، عزا کے سارے بتوں سے ہٹا کر ایک رب کے در پہ جھکانے کے لیے تمہیں آیا ہوں. اور جب آپ نے سر اٹھایا نا، سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ مجھ پر شام کے محلات روشن ہو گئے، مجھ پر بصرہ کے محلات روشن ہو گئے، یہ چمک پڑی ہے. اور اصحاب سیر نے لکھا ہے کہ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ ولادت کے وقت ملک شام کے محلات دیکھنا، بصرہ کے محلات دیکھنا، اس کا مطلب یہ تھا کہ سب سے پہلے جو نور نبوت پڑھنا ہے وہ بصرہ اور شام پر پڑھنا ہے. اور یہ پیغمبر کے زندگی میں یہ علاقہ فتح ہو گیا ہے. جب آپ پیدا ہو رہے تھے تو عثمان بن ابی العاص، ان کے والدہ آپ کے پاس موجود تھے. ایک دائی آپ کے پاس موجود تھی جس کا نام تھا شفا. وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے، کہنے لگی کہ اتنا خوبصورت بچہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. وہ ایک کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، دوسری کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، تیسری کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا. ایک غائب سے آواز آئی، کہا تم کہتے ہو تم نے نہیں دیکھا، رب کعبہ کی قسم میں مشرق میں جاتا ہوں، مغرب میں جاتا ہوں، جنوب میں، شمال میں جاتا ہوں، میں نے پوری دنیا کا چکر لگایا ہے، میں نے اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا. اور ہو بھی کیسے سکتا تھا؟ میں نے اتنا حسین نہیں دیکھا. اللہ رب العزت نے ترتیب کیسے بنائی پیغمبر کے؟ آمنہ کے پیٹ میں وجود پایا، امن کے کوکھ میں پلے. پوری دنیا کو امن دینا تھا آپ نے، پوری دنیا پہ امن پھیلانا تھا. اور پھر شفا کے ہاتھ لگے، پوری دنیا کے لیے شفا بن کر آئے. اور پھر آپ کی دائی حلیمہ، جو آپ کی رضائی ماں ہے، حلیمہ حلم سے بنا، بردباری کو کہتے تھے. آپ نے حلم کے چھاتیوں سے دودھ پیا، پوری دنیا کو حلم اور بردباری سکھانی تھی. آپ کی ولادت ہوئی. لیکن جس رات میں یہ ولادت ہوئی ہے نا، اس رات میں دنیا میں ایک ہلچل مچ گئی. اس وقت کے کسرا ان کے 14 بڑے برج تھے. جب حضور ادھر پیدا ہوئے تو کسرا کے 14 برج ٹوٹ گئے. یہ نوشیروان کا پوتا تھا کسرا، بڑا پریشان. اور ادھر فارس میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، کیونکہ وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، اس پر ہمیشہ لوگ کھڑے رہتے تھے آگ کو جلانے کے لیے. ادھر سے کسی نے بتایا کہ جی وہ آگ بھی بجھ گئی اور پریشان ہوا. اب صبح ہوئی تو اس کو جو بادشاہی کا جو چہرہ تھا نا وہ نظر نہیں آ رہا، چہرہ اترا ہوا نظر آ رہا ہے. اپنے وزراء کو اور اپنے دوسرے لوگوں کو جمع کیا، دربار سجایا، لیکن آج بادشاہ کا چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے. کیا معاملہ ہو گیا کہ یہ برج کیسے ٹوٹ گئے؟ اتنے میں خبر ملی کہ فارس کی آگ بجھ گئی اور پریشانی بڑھ گئی. اتنے میں کسی نے خبر دی کہ دریائے ساوا بھی بجھ گیا، یہ سو گیا اور پریشانی لاحق ہو گئی. ابھی دربار لگا تھا، اتنے میں معبزان ایک وزیر تھا کھڑا ہوا، یا ان کا کوئی درباری ملنا تھا، جیسے آج علماء ہوتے نا ایسے دربار میں اس وقت بھی ہوتے تھے. اس نے کہا کہ حضور میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں نے دیکھا کہ
سخت قسم کے اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے اور دریائے دجلہ سے پار کر کے وہ اونٹ پورے ملک میں پھیل گئے، پورے ممالک میں پھیل گئے۔ تو کسرا نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ عربوں کی طرف سے کوئی عظیم الشان حادثہ پیش آنے والا ہے، اب اس کے اور بھی یہ ہوش باختہ ہو گئے، بالکل ہوش حواس اڑ گئے اس کے کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا۔ اب اس نے کیا کیا، وہاں سے نعمان بن منذر جو ان کا ایک بھیجے تھا، سفیر تھا، اس کو اس نے خط لکھا کہ کسی بڑے عالم کو میرے پاس بھیجیں تاکہ میں اس سے سوال کروں، یہ میرے سوالوں کے جواب دے۔ تو نعمان بن منذر نے عبد المسیح، ایک جہان دیدہ عیسائی بہت بڑے عالم تھے، ان کو بھیجا۔ جب یہ کسرا کے دربار میں پہنچے، کسرا نے اس سے پوچھا کہ جو سوال میں آپ سے کروں گا کیا آپ میرے سوالوں کا جواب دو گے؟ اس نے کہا حضور پہلے سوال تو بتائیں، آپ اگر آئیں گے مجھے ٹھیک ہے، نہیں آئیں گے کسی دوسرے کا پتہ بتا دوں گا، اس سے سوال کر لینا۔ کسرا نے یہ سارے سوال کیے۔ عبد المسیح نے کہا کہ جی دیکھو میں تو اتنا بڑا عالم نہیں ہوں اور نہ مجھے اس کا اندازہ ہے، لہذا یہ سوالات نہ میرا ایک ماموں ہے جو ملک شام میں رہتا ہے، اس کا نام ہے سطیح، کہا اس کو بلوایا، اس کے پاس یہ بھیجے، وہ جواب دیں گے۔ تو کسرا نے نا انہیں کو حکم دیا کہ تم جاؤ ان سوالوں کا پتہ کر کے لاؤ۔ وہ یہاں سے چلا، ملک شام میں پہنچا، اپنے ماموں کے پاس دیکھا تو سطیح آگے مرض الموت میں گرفتار ہے، لیکن ابھی کچھ ہوش ہے تھوڑے تھوڑے اس کو۔ تو یہ کچھ اشعار پڑھتے ہوئے وہاں گئے اور سلام کیا۔ انہوں نے دیکھا، کہا اچھا بنی ساسا کے بادشاہ نے بھیجا ہے نا تجھے؟ انہوں نے کہا جی ہاں مجھے اسی نے بھیجا ہے۔ کہا اس لیے بھیجا ہے نا کہ اس کے 14 برج ٹوٹ گئے؟ کہا جی اسی لیے بھیجا ہے۔ کہا اچھا اس لیے بھیجا نا فارس کی آگ بھی بجھ گئی ہے؟ کہا اسی لیے بھیجا۔ کہا اچھا معوذین کے خواب کی وجہ سے بھیجا نا؟ کہا ہاں اسی لیے بھیجا ہے۔ کہا جی بتا دیں مجھے۔ تو سطیح نے جواب دیا کہ سنو، ساسان کے بادشاہوں کو جا کر بتا دینا کہ جب کلام اللہ کی تلاوت کثرت سے کی جانے لگے گی، جب عصا والا ظاہر ہوگا اور وہ اس کے ولادت ہو چکی ہے، یاد رکھنا جس دن وہ اٹھے گا اور بتا دینا بنی ساسا کو، اس دن نہ تمہارا ایران رہے گا، نہ سطیح کا ملک شام رہے گا، اس دن اسی نبی کا کلمہ زمین و آسمان میں گونج کے رہے گا۔ اور یہ کہا اور مر گیا۔ یہ عبد المسیح واپس آیا، بنی ساسان کو آ کر خبر دی، بڑا مطمئن ہو گیا، کہا 14 بادشاہ اس کے لیے ایک زمانہ درکار ہے، زمانہ درکار ہے۔ لیکن میرے دوستو وقت بدلتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ان کی 10 بادشاہتیں صرف 4 سال کے اندر ختم ہو گئی، 4 سال کے اندر ختم ہو گئی۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران پر جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب قادسیہ میں مقابلہ ہوا تھا، 30,000 کا لشکر لے کر سعد بن ابی وقاص گئے تھے، ادھر سے ان کا جو جھنڈا اٹھانے والا تھا ان کا چیف رستم آیا تھا، 2 لاکھ کی فوج آئے تھے، لیکن جب مقابلہ ہوا یہ سارے بھاگے یہاں سے۔ جب یہاں سے بھاگے نا، یہ چلتے چلتے دریائے دجلہ کو پار کیا انہوں نے، اب دیکھا کہ یہ پیچھے سارے لوگ آگے ہیں، دریائے دجلہ پر جتنے پل تھے سارے پل توڑ دیے، ساری کشتیاں توڑ دی ان نے، سارے گزرنے کے اسباب ختم کر دیے۔ ذرا اب کیسے آئیں گے؟ جب یہ دریا کے کنارے پر پہنچے ہیں، جب صحابہ کا یہ لشکر حضرت سعد بن ابی وقاص کی زیر نگرانی ہے، جب دریائے دجلہ پر پہنچا، دیکھا کہ کوئی پار جانے کے لیے راستہ نہیں تھا۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا
کہ ہم ایک پلاننگ کی انہوں نے کہا دیکھو ہم نے اللہ کا دین تو پہنچانا ہے، اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے ہم نکلے ہیں، ان لوگوں تک ہم نے دین پہنچانا ہے، اگر ان نے سارے راستے بند کیے تو کیا ہو گیا، چلو دریا میں گھوڑے ڈال دیتے ہیں۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ایک ترتیب بنائی، پہلے 60 آدمیوں کی ترتیب بنائی، جب دریائے دجلہ کے قریب گئے یہ بندے، ان میں ایک صحابی حضرت حجر رضی اللہ تعالی، جب دریا نے جوش مارا نا، کہنے لگے تخافون هذه النطفہ، یہ قطرہ مجھے ڈراتا ہے، دریا کو قطرہ کہہ رہے، یہ کہا اور گھوڑا دریا میں ڈال دیا، اور پہلے یہ 60 آدمی اور پیچھے یہ 30,000 کا لشکر دریائے دجلہ کو پار کر گئے۔ اب یہاں سے نکلے یہ سارے لوگ، یہاں سے بھاگے اور مدائن میں جا کر ٹھہرے، لیکن صحابہ کا لشکر وہاں پر پہنچا، اور پھر رستم کے دربار تک پہنچے، پھر رستم کے دربار پر ایران کے قلعے پہ جا کے جھنڈا گاڑا، اور گاڑنے والا شخص آیا ہے پیغمبر نے جب ہجرت فرمائی نا، مکہ المکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، آپ نکلے ہیں، پیچھے آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، اور بہت سارے لوگ نکلے لیکن آپ نہیں ملے، لیکن ان میں ایک چودھری قسم کا آدمی ہے، نام ہے ان کا سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے پہلوان قسم کے، ادھر مکہ والوں نے اعلان کیا ہے جو معاذ اللہ پیغمبر کو زندہ لائے یا پیغمبر کی گردن لے کے آئے اس کو 100 اونٹ انعام ملیں گے، یہ اونٹوں کے انعام کے چکر میں نکلا تھا، یہ پیغمبر کے قریب پہنچا، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ یہ ہمارے قریب آ رہا ہے، ابو بکر نے کہا سراقہ قریب آ گیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، گھبرائے نہیں آپ۔ جب سراقہ قریب آیا اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے، وہ سمجھ گیا کہ میں آپ پر قابو نہیں پا سکوں گا، اس نے کہا محبوب دعا کر دے، دعا کریں آپ کہ میرا گھوڑا چھوٹ جائے میں بچ جاؤں۔ 1-2 مرتبہ ایسا ہوا، بعد میں سراقہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کا پتہ نہیں بتاؤں گا کسی کو، آپ جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سراقہ ایک وقت آئے گا یاد رکھنا، آج جو کسرا کے کنگن ہے ایک وقت آئے گا یہ تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے یقین کہاں میں ادھر کا دیہاتی بندہ، اور کہاں ایران جو کسرا پوری دنیا کے سپر پاور ہے، اگر کوئی آج ادھر کسی بندے کو کہہ دے یار وہ وقت یاد رکھنا ایک دن تو آئے گا تو امریکہ کا پرائم منسٹر بنے گا یا ہندوستان کا پرائم منسٹر بنے گا، اس کو کبھی عقل میں آئے گی؟ تو سراقہ کہنے لگا یہ وقت ہوگا، لیکن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے جب ایران کو فتح کیا اور سارا مال غنیمت مدینہ میں آیا، جب مدینہ میں آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کنگن منگائے اور سراقہ کو بلایا، وہ کہنے لگا صدق اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کا رسول نے سچ کہا تھا، اللہ کے نبی نے کہا تھا سراقہ ایک وقت آئے گا کہ یہ کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ حضرت عمر نے کہا آج وہ پہن اور وہ وقت یاد دلا دے ہمیں، آج یہ وقت یاد دلا دے ہمیں، یہ پیغمبر کی جب ولادت ہوئی ہے یہ سارے معاملات پیش آئے ہیں، آپ کی ولادت پر پیش آئے، یہاں سے یہ حکومتیں ٹوٹے ہیں، اللہ کے نبی مکہ میں پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش پر آپ کا نام رکھنے کا معاملہ پیش آیا، آپ کا نام کیا رکھا جائے، دادا عبد المطلب نے خواب دیکھا، خواب کیا دیکھتے ہیں، میری کمر سے ایک زنجیر نکلی ہے، اس کا ایک سرا آسمان میں ہے، ایک سرا زمین میں ہے، ایک سرا مشرق میں ہے، ایک کنارہ مغرب میں ہے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک درخت کی صورت اختیار کر گیا، اس میں اس درخت پہ ٹہنیاں ہے، ان ٹہنیوں پہ پتے ہیں، اس پتے میں اتنا نور ہے کہ سورج سے بھی زیادہ ایک پتے میں نور ہے،
جب یہ دیکھا کہ کچھ عرب لوگ اس کے ساتھ چپٹے ہوئے، کچھ مشرق مغرب سے لوگ ان درختوں اور ٹہنیوں کے ساتھ چپٹے ہوئے، پھر کچھ عرب لوگ آتے ہیں اس کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، دیگر لوگ آتے ہیں جو اس کا دفاع کرتے ہیں، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس سے سمجھا ہوں کہ میرا یہ ہونے والا پوتا جو ہے ایک دن آئے گا، اس کا نام مشرق مغرب میں ہوگا، زمین آسمان میں ہوگا، جس کو زمین آسمان والے جانیں گے، جس کو جانا جاتا ہے، جس کی تعریف کی جاتی ہے، اس کا نام محمد رکھا جاتا ہے۔ میں نے اس خواب کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے، بیٹا پوتے کا نام میں نے کیا رکھا ہے؟ محمد رکھا ہے، تعریف کیا ہوا۔ جو بندہ اپنی زبان سے پیغمبر کا نام بولے گا تعریف ہو جائے گی، اس کے معنی تعریف کی تعریف ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ کا نام رکھا گیا، آپ کا عقیقہ کیا گیا۔ میرے دوستو، یہ پیغمبر کی ولادت بسعادت ہے۔ اس کے بعد آپ کو، اس وقت عرب کا دستور تھا کہ اپنے بچوں کو مکہ والے باہر علاقے میں بھیجتے تھے، دائیاں آتی تھی لے جاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کے رضائی ماں حضرت دائی حلیمہ نے لیا اور قبیلہ بنو سعد نے لے کے آپ کو 1 2 یا 2.5 سال تک وہاں رکھا، پھر آپ کو مکہ واپس پہنچایا۔ اس لیے میرے دوستو، یہ تھے ہمارے پیغمبر کی ولادت۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جو ابھی اس وقت کیونکہ وقت ہو چکا ہے تو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔